الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں کا کوئی جائز مقصد پورا نہیں ہوتا؟ تو آپ لوگ آج ابھی رات کو سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا، یقیناً آپ لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا اور آپ کے روزگار میں برکت ہوگی۔ آج کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلام اور اللہ کے دو خاص نام ہیں، تو آپ لوگ ایک بار اس عمل کو ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں، لائک کرنے سے ہمارے ویڈیو بنانے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولا کریں۔ آئیے دوستو عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ لوگ دھیان سے سنیں، عمل کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ ابھی رات کو سونے سے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو خاص نام، یہ دو خاص اسم مبارک کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں اسم مبارک کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا تو یقیناً آپ لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہوگا، ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ جس بھی جائز مقصد کے لیے، جائز مطلب کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد میں، اس مطلب میں کامیابی حاصل ہوگی۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر ان لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیا تو رزق کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی مالی مدد حاصل ہوگی۔ یہ دو وہ صفاتی نام ہیں جو لاکھوں ہزاروں لوگ روزانہ پڑھا کرتے ہیں، ان کی حاجتیں قبول ہوا کرتی ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوا کرتی ہے، ان کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کچھ اس طرح سے کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو کریں، اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں۔ اس کے بعد نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد نہ ہو تو آپ لوگ یہ پڑھیں: صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ لوگ 121 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو خاص صفاتی نام کچھ اس طرح سے پڑھیں: یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ اس کے بعد آپ لوگ 121 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو پورا پڑھیں۔ جب آپ لوگ 121 مرتبہ اس کو پورا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کا ہر ایک مقصد پورا ہو، ہر جائز دعا قبول ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، آپ لوگ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں، آمین اللہم آمین۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اطمینان سے سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسا کر دیا کرتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا کہ اس نے مرنے کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے 1-2 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل لگاتار اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ قریب کی ایک بستی میں گیا اور بستی والوں کو پورا حال بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس قبر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے مکمل یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔
اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ سب سے پہلے علماء سے یہ پوچھا جائے کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ پاس کے محلے والی مسجد میں گئے اور امام صاحب سے دریافت کیا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا مکمل یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو قبر کھود لو اور اس کو باہر نکال لو۔ آخرکار وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودی، اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے کچھ لے کر آؤ، اس کے بعد ہی نکلوں گی۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً اس عورت کے گھر دوڑے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور اپنے اوپر چادر ڈال لی اور قبر سے بجلی کی طرح تیز نکلی اور گھر میں جا کر کمرے کے اندر سے لوک کر دیا، اور جو لوگ قبرستان میں تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے لوک کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی اور کمرہ کھولنے کو کہا، پھر اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں لوک تو کھول دوں گی، لیکن میرے کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا انسان اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ سب لوگ ڈر رہے تھے، لیکن اس محلے کے 2-4 لوگ جو ہمت والے تھے اندر داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے ننگے سر باہر نکلتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں آئی تو اس عذاب کی وجہ سے میرے سر سے ایک ایک بال نوچ لیا گیا اور بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکال لی گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جیسے ہی منہ کھولا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ اور نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، صرف اور صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر میں باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا۔ جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا اس کے سارے ناخن نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد میرے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت نے اپنا بہت بڑا بیان سنایا اور پھر یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ سب بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ذرا خود سوچیں، آپ اتنی تکلیف سہ سکتی ہیں کہ آپ کے ناخن بھی کھینچ لیے جائیں، ہونٹ بھی کاٹ لیے جائیں اور بالوں کو بھی نوچ لیا جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔